ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ آپ تک جو ہے وہ لائیو کچھ منظر جو ہے وہ نجف کا پیش کیا جائے۔ مسجد کوفہ کے سامنے، بیت علی کے سامنے علی بھائی موجود تھے اور انہوں نے کچھ مناظر جو ہیں وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس کوشش کو جو ہے وہ سراہیں گے اور اسے قبول فرمائیں گے۔ مسجد کوفہ ایک بہت ہی عظیم اور تاریخی حیثیت سے ایک گرینڈ ماسک ہے اور اس کے بارے میں آپ کو آج کچھ بتانا چاہوں گی۔ اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ اس طرح سے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان دا ہارٹ آف اولڈ گیریزن سٹی آف کوفہ sits the grand mosque. Masjid Kufa, built in the middle of the 7th century, Masjid Kufa is one of the oldest mosques that can be found anywhere in the world. Distinguished by its domes, its anchors, its position in the horizon and the many pages of history. Imam Sadiq alayhi salam narrated that the mosque was first established by Adam when he was sent to his earth. Built and rebuilt, Nuh alayhi salam constructed his ark within its vicinity where the waters that carried began to flow. This is a mosque visited by over 12,000 prophets, including the final messenger who prayed here on the night of Miraj, the night of Ascension. This is the mosque where Imam Sadiq alayhi salam dismounted off his camel as he approached it, for its vicinity is blessed for 12 miles in every direction. یہ تھوڑا سا ایک جائزہ تھا، تھوڑی سی چھوٹی سی ہسٹری تھی جو آپ کی خدمت میں ایک سرسری سی جائزہ پیش کیا کہ کس قدر عظیم ہے یہ مسجد اور یہ نبیوں اور وصیوں کی جو ولیوں کی اس کی یہ مقام رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر بھیجا گیا، تو انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ اس مسجد کو جو ہے وہ بنایا اور وہاں پر جو ہے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ شروع کیا اور 12,000 تقریباً جو پروفٹس ہیں، 12,000 پیغمبر ہیں، انہوں نے اس میں نماز ادا کی اور لاسٹ جو پروفٹ جو آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر معراج کی جو رات تھی، جو شب معراج تھی، اس میں یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ اور جو ہے ادھر ہی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جو اولیاء ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو جن کے وصی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اور خاص طور پر ہمارے آخری پیغمبر سمیت جو ہے یہ اس مسجد کی فضیلت جو ہے وہ اس کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے لیے کوشش کی کہ ہم لائیو بھی کچھ لا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ عراق سے جو ہے ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی آئی ہے جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ رات کی کچھ ایسے ایکسکلوسیو کلپس ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ اس میں آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے قبلہ مولانا مرزا ظہیم نقوی صاحب جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کر اپنے مصروفیت میں سے ایک چھوٹی سی مجلس اور پھر ماتم خوانی کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسکلوسیو سا کلپ ہے جو ہم آپ تک لے کر آئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جائیں گے ہم اپنے ان کلپس کی طرف جو کہ خاص طور پر ہم اپنے ناظرین کے لیے عراق سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم لوگ آج سے تجارت کی تشریف لائے ہیں اور اب ہم کھڑے ہوئے ہیں کوفہ کے اندر۔ کوفہ وہ تاریخی شہر ہے کہ جب بعد مرسل اعظم امام علی علیہ السلام کو چوتھے دور میں خلافت ظاہری خلافت ملی، امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پہلے کے جو خلفاء رہے انہوں نے مدینے کو اپنا کیپٹل بنایا، لیکن جب علی بن ابی طالب علیہ السلام تک یہ ظاہری حکومت منتقل ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے مدینے کو کیپٹل قرار نہ دے کر کے اپنی حکومت کا کیپٹل کوفے کو قرار دیا اور اس کے بعد اپنے تمام خاندان کے ساتھ مدینے سے ہجرت فرمائی اور کوفے مقدسہ تشریف لے آئے اور کوفے میں ہی آ کر کے رہے۔ اس وقت ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جس وقت کوفے کے اندر تھے اور مسجد کوفہ سے متصل آپ کا خانہ مبارک تھا، ایک دن آپ مسجد کوفہ کے اندر جب نماز ادا کرنے کے بعد مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں تو اہل کوفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا علی، جب مسجد کوفہ میں آپ خطبے ارشاد فرماتے ہیں ہم تک تو تمام مسائل شرعیہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھرانے کی خواتین ہیں ان تک تمام مسائل شرعیہ منتقل نہیں ہو پاتے اور وہ تاریخ اسلام سے، تاریخ مذہب حقہ سے بہت دور ہیں، تو اس کے لیے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری خواتین تک بھی سارے اسلام کے قوانین و قواعد پہنچ جائیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جب گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی بڑی بیٹی یعنی جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، بیٹا زینب، آج اہل کوفہ آئے تھے اور یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا بیان کیا، اور وہ اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ ہماری خواتین تک تمام تر مسائل شرعیہ نہیں پہنچ پاتے، مومنین جبکہ مرد حضرات آپ کے خطبات، ارشادات و فرمودات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت مسلم شخصیت ہے اور آپ کس منزل کمال پر تھیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا تو فکر کس بات کی ہے، کل آپ مسجد کوفہ سے یہ اعلان کر دیجئے کہ کوفے کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ زینب بنت علی کل سے قرآن، تفسیر قرآن کا درس شروع کریں گی، اس درس کے اندر شرکت فرمایا کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے درس تفسیر کا سلسلہ اسی کوفے کے اندر شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خانہ مبارک ان تمام طالبات سے چھلکا ہوا ہوتا تھا، کوفے کی تمام تر خواتین شہزادی کے درس میں شرکت کرتی تھیں اور آپ سے استفادہ فرمایا کرتی تھیں۔ اور اس وقت چونکہ ہم لوگوں نے ابھی کئی شخصیات کی زیارت کی ہے جس میں تاریخ جہاں کوفے کا نام آتا ہے کسی کے لب پر، وہیں پر فوراً مختار ثقفی کا بھی نام آتا ہے، اور ہانی بن عروہ جو عظیم المرتبت شخصیت ہیں، جناب مسلم نے عقیل جس وقت کوفے کے اندر آئے ہیں وہ ہانی بن عروہ ہی کا خانہ مبارک تھا جس میں جناب مسلم نے عقیل نے قیام فرمایا تھا۔ اس وقت ہم لوگ میثم تمار کے روزے کے روبرو ہیں۔ میثم تمار کون؟ میثم تمار علی کا عاشق میثم۔ کون میثم تمار؟ میں میثم کے معنی اگر کوئی مجھ سے معلوم کرے تو میں یہی کہوں گا، میثم کا مطلب علی کا حقیقی شیعہ۔ میثم بظاہر اگر غور کیا جائے نہ کوئی نبی ہیں نہ کوئی امام ہیں، لیکن کس منزل کمال پر ہیں آپ غور فرمائیں کہ جو بھی کیا محبت تھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، جو نجف اشرف علی علیہ السلام کی دہلیز پر آتا ہے فوراً ہی زیارت کرنے کے بعد میثم تمار کو سلام کرنے ضرور آتا ہے۔ اسی جس راہ پہ جس شارے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے، شاید یہی راہ ہو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس لیے کہ مسجد کوفہ کے باہر کی ہی یہ بات ہے جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن میثم کے ساتھ میں ٹہل رہے تھے۔
میثم تمار سے بہت ہی سختی کے ساتھ ابن زیاد اپنے دربار کے اندر کلام کرتا ہے. اور میثم تمار سنیے گا، ایک مرتبہ جب میثم کو لایا گیا، ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے، میثم تمار کو زمین پر بٹھایا گیا اور تمسخر کرتے ہوئے ابن زیاد کہتا ہے میثم کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تم نے صاف لباس پہنا ہوتا. ایک مرتبہ میثم تمار اگرچہ اس وقت ابن زیاد کے قیدی تھے، علی کے چاہنے والے نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کا رشتہ صاحب آیائے تطہیر سے ہے، میں وہ ہوں جس کا دل علی علیہ السلام کی ولایت سے لبریز ہے، میں وہ ہوں کہ جو علی علیہ السلام کا سچا عاشق ہوں. ہمارا اور نجاست کا کیا تعلق؟ علی اور علی والوں کا نجاست سے کیا تعلق؟ ابن زیاد نجاست تمہارا مقدر ہے. اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے. بہت غور کرنے کی بات ہے، جب کہا گیا سولی پر لٹکا دیں، ایک مرتبہ میثم تمار بھرے دربار میں مسکرائے. کسی نے کہا میثم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، ابن زیاد کہتا ہے مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے. میرے مولا نے بہت پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ میثم تمہیں ایک دن سولی پر لٹکایا جائے گا اور پھانسی دے دی جائے گی. ابن زیاد کہتا ہے اچھا اتنا یقین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر، اب تمہیں ان کی بات پر اتنا یقین ہے؟ کہا جی، جو علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک سے جملے نکل چکے ہیں وہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچیں گے. ابن زیاد کہتا ہے کہ آج میں علی کی بات کو جھوٹا ثابت کروں گا اور تجھے سولی پر نہیں لٹکایا جاؤں گا. بس یہ اختتامی بات ہے، آپ غور سے سنیے گا ناظرین، کہ میثم تمار کو اس کے کارندے پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور اس درخت کے قریب لا کر کے ان کو باندھ دیا اس درخت سے. تاریخ کہتی کہ میثم تمار اس کوفے کے اندر بآواز بلند کہہ رہے تھے اے اہل کوفہ آؤ میں تمہیں علی کی فضیلتیں بتاتا ہوں، ان کو لکھو. اے اہل کوفہ آؤ میں تمہیں علی کے ارشادات و فرمودات بیان کرتا ہوں. اے اہل کوفہ رسول نے فرمایا یا علی انتا منی و انا منکم، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اے اہل کوفہ جلدی جلدی اپنے کاغذات اور قلم لے کر کے اور احادیث لکھو جو رسول نے ارشاد فرمائی ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اے اہل کوفہ، اور سارے کوفے کے لوگ لکھ رہے تھے. کسی نے جا کے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد یہ تو نے کیا کر دیا؟ میثم کو درخت سے باندھ دیا ہے، لیکن میثم اتنی شدت کے ساتھ فضائل علی بیان کر رہے ہیں کہ اہل کوفہ میں انقلاب آنے کی کیفیت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ یہ مردود کہتا ہے کہ جا کر کے میثم تمار کے جسم کے اندر کیلیں ٹھوک دو. عزیزو ایسا ہی کیا گیا کہ درخت کے اوپر میثم تمار کے جسم میں کیلیں ٹھوکی گئی، لیکن میثم تمار کو اذیت نہیں ہو رہی ہے. میثم سارے کوفے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اہل کوفہ سو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. کیا فرمایا رسول نے علی کے لیے؟ فرمایا علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی. لوگ لکھ رہے ہیں، میثم بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ مرحلہ بھی آیا. ابن زیاد سے کسی نے کہا تو نے کیلیں تو ٹھکوا دی ہیں، لیکن میثم کی زبان تو تلوار کی طرح تیزی سے چل رہی ہے. بس عزیزو وہ عجیب لمحہ تھا. ظالم نے کہا میثم کی زبان میں بھی کیلیں ٹھوک دی جائیں. کسی شاعر نے اچھا منظوم کیا اس کو. ایک مصرع یاد آ رہا ہے مجھے، اس کا خیال یہ تھا کہ کیفیت یہ تھی سارا مجمع میثم کو دیکھ رہا تھا اور میثم درخت پر تھے. ایک مرتبہ جب کیلیں ٹھوکی جاتی تھی کہتے ہیں کہ ایسا مجمع کے اوپر اثر ہو گیا تھا میثم تمار کا، جب میثم کو تکلیف ہوتی تھی ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع. بالکل یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد میثم تمار کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. بس اسی لیے دنیا کے اندر ہم شیعان حیدر کرار جو بھی نجف اشرف علی علیہ السلام کی دہلیز پر سلام کرنے کے لیے آتا ہے وہ میثم تمار کو آ کر کے ضرور سلام کرتا ہے. اور ہم یہاں پہ آنے کے بعد کچھ نہیں مانگتے. میثم تمار کے روزے پہ آنے کے بعد زری کو پکڑ کے یہی کہتے ہیں کہ پروردگار تجھے اس میثم تمار کا واسطہ ہمیں میثم جیسی محبت عطا فرما. اس لیے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں نعرہ حیدری لگانا بہت آسان ہے، لیکن جب زبان گدی سے کھینچی جا رہی ہو اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہو اس وقت خون کے دھارے علی علی کریں. یہ سچے عاشق ہونے کی علامت ہے. بس اسی لیے ہم تمام لوگ جیسے کوئی اپنے قائد کی طرف جاتا ہے اسی طرح سے میثم تمار کے روزے پہ آنے کے بعد ایک سلوٹ ماننے کے لیے آتے ہیں. میثم تمار سلام ہو آپ کو کہ آپ نے ہمارے لیے
راہیں ہموار کرتی ہیں. اب ہمارے مقابلے پر القاعدہ آ جائے, طالبان آ جائے یا داعش کی شکل میں یہ درندے آ جائیں, ہمیں میثم تمار نے وہ قوت عطا فرمائی علی کی محبت کی کہ کبھی بھی ہم کسی بھی دشمن اہل بیت کے مد مقابل آنے سے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ ہر میدان میں میثم تمار کی طرح ڈٹے رہتے ہیں اور ڈٹے رہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھیا مجھے تنہائی اتنا نہ ستاؤ. اکبر تمہیں ہم شیر کے دفنانے کو عباس بھتیجی کے جنازے کو اٹھاؤ. عباس بھتیجی کے جنازے کو اٹھاؤ. بیکار میرے ہاتھ صدمے سے رسن کے میں تو سنبھالوں کہ جنازے کو بہن کے, میں تو سنبھالوں کہ جنازے کو بہن کے. یا حسین یا حسین حرم کھوتے ہیں صدقے گئی اٹھو. ارے سجاد حضیر ہوتے ہیں صدقے گئی اٹھو. چپ ہو گئی کیوں بھائی کا دم بھرتی تھی تم کو, سجاد کے رونے سے پڑھا کرتی تھی تم. یاد آتا ہے بی بی کے غم و رنج کا سہنا, کانوں سے کبھی خون کبھی اشکوں کا بہنا. شہر سے میرا سر کھلنے کا احوال نہ کہنا, ارے بی بی میرے سفر کی خبر بھیجتی رہنا. اماں کی جدائی کا نام غم کھائیو بی بی, اماں کی جدائی کا نام غم کھائیو بی بی, جی کھیل کے ماں جائے سے بہلائیو بی بی. اس ننھی سی میت کے میں قربان سکینہ, اس ننھی سی میت کے میں قربان سکینہ. کل 4 برس کی میری مہمان سکینہ. کیوں کر ہو تیرے دفن کا سامان سکینہ, ارے مل جانا کفن کا نہیں آسان سکینہ. زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے. بی بی تمہیں معلوم ہے چادر بھی نہیں ہے. یہ غل جو سنا حاکم ازلم نے گزارا, پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا. وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھ کا تارا, آخر تو اسے شمر کی بیداد نے مارا. رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی, بابا کا جو سر چھین لیا بھر گئی بچی. یہ سن کے شفیع نے کہا عابد سے یہ کہے آؤ, اب رونے سے کیا فائدہ ماں بہنوں کو سمجھاؤ. آج ہی کی شفیع, اب رونے سے کیا فائدہ ماں بہنوں کو سمجھاؤ. سونے کا میرا وقت ہے اس درجے نہ چلا, کل 3 پہر رات ہے رو لیجو ٹھہر جاؤ. فریاد بھی کر لیجیے اور رنجو بہن بھی, میں دفن کا سامان بھی بھیجوں گا کفن بھی. یہ کہہ کے گئے آن کے ظالم کے سپاہی, دل تھام کے تڑپے حرام شیر الہی. ہے ہاتھ یہ قید اور یہ مصیبت یہ تباہی, یوں بچی کی موت اور یہ رونے کو منائی. ایسا تو ستم خلق میں ہو
نہ تھا کیا بیاں مجھ کو رہ گیا کہہ کے صرف ہائے حسین. جی ناظرین، آپ نے مناظر دیکھے جو آپ کے لیے ایکسکلوسیولی آپ کے لیے جو ہے ریکارڈ کیے گئے ہماری ٹیم نے، اور چھوٹی سی ایک مجلس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. اور ایک باری پھر جو ہے ظاہر ہے یہ وہ دن ہے جب دل ہے جو وہ سوگ سے بھرا رہتا ہے، سوز سے بھرا رہتا ہے، اور غم کے ایام ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عزاداری کے جو صحیح جسے کہتے ہیں حق ہے اس کو ادا کر سکیں. آج جو ہے آپ کے سامنے ایک نوحہ تھا تو جو میری نظروں سے گزرا، بہت ہی اچھا، بڑی ہی اچھی تفصیل کے ساتھ جو ہے میرا نیز کا یہ نوحہ ہے، مرثیہ ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. دربار میں زنداں سے طلب ہوتے ہیں قیدی، دربار میں زنداں سے طلب ہوتے ہیں قیدی، بے تاب ہیں بے صبر ہیں جی کھوتے ہیں قیدی. منہ گرد بھرے آنسوؤں سے دھوتے ہیں قیدی، بچوں کے لیے گودیوں میں روتے ہیں قیدی. فاقوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تن میں، فاقوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تن میں، دہشت سے ستمگاروں کی لرزہ ہے بدن میں. دم ہول کے مارے نہیں سینوں میں سماتے ہیں، خاک بھرے بالوں سے چہروں کو چھپاتے. زینب کا یہ عالم ہے کہ غش پہ ہیں غش آتے، سہمے ہوئے بچے ہیں یہ ماؤں کو ستاتے. دم ہونٹوں پہ ہیں قید کی ایذا و محن سے، کیا گردنیں پھر باندھیں گے جلاد رسن سے. جی ڈرتا ہے اماں ہمیں گودی میں چھپا لو، کپڑا کچھ اڑا کر ہمیں چھاتی سے لگا لو. سن لے نہ کوئی منہ سے سخن کچھ نہ نکالو، سجاد کہاں ہیں انہیں پاس سپنے بلا لو. مارے نہ تمانچے کوئی یہ خوف بڑا ہے، دروازے پہ شمر ستم میں ایجاد کھڑا ہے. تھا شور کہ اے قیدیو دربار میں جاؤ، کیا بیٹھے ہو زنداں میں قدم جلد اٹھاؤ. خالق نے کیا رحم اب آنسو نہ بہاؤ، ہلکے رسنے ظلم کے ڈھیلے کریں آؤ. حاکم کو دعا رد کے تمہیں شاد کرے گا، اب قتل نہیں کرنے کا آزاد کرے گا. سن کر یہ سخن رونے لگیں زینب ناچار، ایک بار تو ہو آئے ہیں مجلس میں گنہگار. کیا کام ہے اب کیوں ہے بلایا سر دربار، نہ سر پہ ردائیں ہیں نہ ہے طاقت رفتار. لے جاؤ نہ بلوے میں اسیران ستم کو، گھل گھل کے اسی قید میں مر جانے دو ہم کو. ناظرین جائیں گے ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اور اگر آپ فون کال کرنا چاہیں تو بھی آپ کے لائنز کھول دی گئی ہیں، ہم آپ سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.